السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر مصطفی۔ محمدی مسجد پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں محمد ابو بکر مصطفی۔ السلام علیکم ابو بکر بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی عمر بھائی، میں خیریت سے ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال سے لے کر 35 سال کی عمر تک اس دوران جو اہم واقعات ہوئے اس کے بارے میں ہم ابو بکر بھائی سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک اور آپ کی اولاد کی پیدائش اور خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس دور میں بہت اہم واقعات ہوئے جنہوں نے ان کی شخصیت کو مزید نکھار دیا، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ تو ابو بکر بھائی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے حضور کی شادی مبارک کے بارے میں۔ ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کی شادی کب ہوئی اور کس کے ساتھ ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی شادی ہوئی، جو کہ مکہ مکرمہ کی ایک بڑی ہی معزز اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ ام المومنین حضور کی امانت داری اور سچائی سے اتنا زیادہ متاثر ہوئی کہ انہوں نے خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے اللہ نے اسلام کو بہت زیادہ تقویت عطا فرمائی۔ ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اسلام کی تاریخ میں خاتون اول ہیں، سب سے پہلے جس ہستی کو حضور پر ایمان لانے کا شرف حاصل ہوا وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر بھائی، نکاح کے بعد والے واقعات ان کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز اور مالدار خاتون تھی۔ نکاح کے بعد اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا اور حضور نے وہ سارا مال غریبوں اور یتیموں کے اندر تقسیم کر دیا اور اللہ نے ان کے مال کے ذریعے سے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ہے، انسانیت کو بھی اور اسلام کو بھی۔ حضور کی رفاقت کا جو حق اور وفاشیاری کا جو انداز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں وہ آپ کو کائنات میں اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے گا۔ اور حضور کا مشکل سے مشکل وقت میں آپ نے اس طرح ساتھ دیا کہ انہوں نے حضور کا بوجھ اپنے کندھوں پہ لیا اور آقا کی دلجوئی فرمائی، اور آقا علیہ السلام کے لیے ان کے دل میں جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے اور پھر حضور کے قلب اطہر میں ان کے لیے جو محبت کے جذبات رکھے گئے تھے۔ ابو بکر بھائی، میں نے جمعے والے دن قبلہ کو فرماتے ہوئے سنا تھا، وہ حضرت عائشہ والا ایک واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب حضور حضرت خدیجہ کا ذکر کیا کر حضرت عائشہ کا اور حضور کا ایک مکالمہ ہوا، وہ والا واقعہ تو بتائیں کس طرح ہے؟ جی بالکل، میں نے بھی سنا تھا کہ ہجرت کے بعد ایک روز حضور حضرت خدیجہ کا ذکر فرما رہے تھے اور آپ کی تعریف کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ازواج میں سے کبھی مجھے کسی پر غیرت نہ تھی آئی سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے، کیونکہ حضور کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ کبھی حضور کوئی جانور ذبح کرتے تو اس کے گوشت کے ٹکڑے حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیجا کرتے تاکہ ان کی روح کو سکون ملے۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور ان کا ذکر کر رہے تھے، تو جب حضور ان کی تعریف کرتے، ثنا کرتے، بڑے اچھے انداز کے اندر ان کی تعریف فرمایا کرتے، مجھ سے نہ رہا گیا جو میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، تو میں نے کہہ دیا کہ حضور آپ قریش کی اس بری عورت کا ذکر کیوں نہیں چھوڑتے، حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرمائی ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ، کہ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ بالکل، انہوں نے سب سے پہلے آپ کا اقرار کیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہ کی۔ ابو بکر بھائی، یہ بتائیں کہ حضور کی حضرت خدیجہ کے بدن سے کتنی اولاد ہوئی؟ جی، سب سے زیادہ حضور کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، جو دونوں بچپن میں ہی انتقال فرما گئے، جبکہ باقی بیٹیوں نے طویل عمر پائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو حضور کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص محبت اور قربت حاصل۔ ابو بکر بھائی، اکثر جب قبلہ یہ بات ذکر کرتے ہیں
تو اس جگہ پر جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ کیا ہے اس کے بارے میں تو بتائیں۔ جی بالکل، جب قبلہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو آپ حضور کے اس عمل کو اس وقت کا اعلان جہاد قرار دیتے ہیں۔ یہ جہاد کس طرح سے ہوا؟ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جو عرب لوگ تھے وہ بڑے ظالم اور اکھڑ لوگ تھے۔ وہ اتنے بے رحم تھے کہ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جایا کرتی، وہ بدبخت اس کو اپنے لیے باعث شرم محسوس کیا کرتا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی عربوں کی ایک تاریخ ہے کہ عکاس کے میلے میں 3 سگے بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا، اس دور میں میرے حضور نے فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ ماں جس کو منڈیوں میں فروخت کیا جاتا، بیچا جاتا، میرے حضور نے جنت کھینچ کے اسی ماں کے قدموں کے تلے رکھ دی۔ سبحان اللہ، بالکل یہ سب سے عظیم جہاد تھا جو حضور نے تنہا اس دور میں فرمایا۔ جی بالکل، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر بندہ ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بالکل ناظرین، یہ واقعی میں بہت عظیم کام تھا جو میرے حضور نے کیا۔ میرے شیخ اپنا ایک ذاتی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ منڈی کے اندر 2-2 3-3 بوریاں لاد کر اپنی پیٹھ کے اوپر لے کر جا رہا تھا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، آپ کی عمر یہ کام کرنے کی تو نہیں، آپ اس بڑھاپے کے اندر اتنی سخت مزدوری کیوں کر رہے ہیں؟ تو قبلہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے آگے سے جو جواب دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے یوں اشارہ کر کے کہا، حضرت میری ابھی 2 بیٹیاں ہیں جن کو میں نے بیاہنا ہے، تو ان کی شادی کے لیے میں اتنی سخت مزدوری کر رہا ہوں۔ تو قبلہ فرماتے ہیں فوراً میرا ذہن اسلام سے پہلے حالات پر گیا کہ یہ باپ تو اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا، تو آج اس بوڑھے باپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ یہ بڑھاپے کے اندر اتنی سخت مشقت اٹھا رہا ہے؟ وہ بھائی جو اپنی بہن کو اس غرض سے قتل کر دیا کرتا تھا کہ کل کو کوئی میرا بہنوئی نہ کہلائے، آج اسی بھائی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیکٹریوں کے اندر اوور ٹائم بھی کرتا ہے۔ تو یہ سارے جذبات کس نے تبدیل کیے؟ تو ایک ہی آواز آتی ہے، میلاد والے رسول کی آمد کے صدقے سے ان بیٹیوں کو اتنی زیادہ عزت ملی۔ سبحان اللہ، یہ میرے حضور کی آمد کا ہی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دور نہایت سکون اور خوشحالی کا دور تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مکہ مکرمہ کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک اہم واقعہ جو اس دور میں پیش آیا وہ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا تھا۔ خانہ کعبہ کی عمارت پرانے وقتوں سے چلی آ رہی تھی، وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہت نقصان پہنچا تھا۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا، لیکن بات جب حجر اسود کو نصب کرنے کی آئی تو قریش کے قبائل کے درمیان بہت بڑا تنازع پیدا ہو گیا کہ کون اس مقدس پتھر کو نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مقدس فریضہ ہم ہی سر انجام دیں۔ تو اس کا حل بعد میں پھر کیا نکلا، آئیے ابو بکر بھائی سے جانتے ہیں۔ جی ابو بکر بھائی، کس طرح ان کے درمیان اس مسئلے کو سلجھایا گیا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے عقل کے 1000 حصے کیے ہیں اور 999 حصے عقل اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیے ہیں، اور ایک حصہ ساری مخلوق میں تقسیم کیا ہے، جس سے یہ بڑے بڑے فلسفی، منطقی، سائنسدان، عالم، فاضل، شیخ، مفتی سارے بنے۔ 999 تو اللہ نے رسول پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ شعور تو سارا میرے حضور کے دروازے سے ملتا ہے۔ اب یہ واقعہ بھی حضور کی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ مکہ والے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کر دیا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ ہمارا خاندان آگے ہو، ہمارا قبیلہ آگے ہو، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کر دیتے کہ حوض پر سب سے پہلے کس کا گورا پانی پیے گا۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر بھی سارے قبیلے مل کر رہے تھے۔ مکمل ہوا تو اب سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ یہ مقدس کام ہم ہی سر انجام دیں۔ ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ پتھر اٹھا کر ہم ہی نصب کریں تاکہ قیامت تک یہ اعزاز ہمارے ہی حصے میں رہے۔ اب انہوں نے اس کے لیے تیاریاں بھی کر لی۔ ایک قبیلے نے تو ایک پیالے میں
खून रखकर उस पे हाथ रखकर कसम भी उठा ली कि ये जिस कीमत पर भी नस्ब करना पड़ा हम ही करेंगे। हर कबीला यही कह रहा था। जब बात बड़ी बढ़ गई ना तो उनमें से एक मोतबर शख्स ने कहा कि लड़ाई ना करो, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं इस मसले को हल करने का। इस तरह करते हैं कि कल जो बंदा सबसे पहले हुदूदे हरम में दाखिल होगा, कोई भी हो, वो जो भी फैसला करे, क्या तुम उसे कबूल कर लोगे? तो सब ने कहा जी कर लेंगे। अब सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि हाँ ठीक है, अब ऐसे ही होगा। तो इत्तेफाक से अगले दिन सबसे पहले महबूबे कायनात रहमतुल्लिल आलमीन आप हुदूदे हरम में सबसे पहले दाखिल हुए। रसूले कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सारे खुश हो गए और कहने लगे ये तो सादिक और अमीन है, असीर दुश्मन की चाह में भी, मुखालफों की निगाह में भी, अमी है, सादिक है, मोतबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। तो हुजूर तशरीफ लाए तो उन्होंने कहा आप जो भी फैसला करेंगे हमें वो तस्लीम है। आप बता दें कि कौन सा कबीला हजरे अस्वद को नस्ब करेगा। ये बात याद रखेंगे, पहले ये फैसला हो चुका था। आने वाला जिसके हक में भी फैसला करेगा बाकी सारे उसको कबूल करेंगे। अब उस सारे के सारे कबीले हुजूर पे नजरें जमा कर खड़े हैं कि नतीजा क्या निकलना है, किसके हक में ये फैसला देंगे। कुर्बान जाएं हुजूर की हिकमत पर, आपके तदब्बुर पर। बाकी अगरचे वादा कर चुके थे कि मानेंगे, लेकिन यार परेशानी तो होती है, अंदर एक बात तो होती है कि ये सआदत हमें क्यों नहीं मिली। तो फैसले का वक्त आया तो हुजूर ने एक कपड़ा मंगवाया, हजरे अस्वद उस कपड़े के अंदर उठा के रखा। फरमाया कि झगड़ा ना करो, सारे कबीले ही एक एक कोने से चादर को पकड़ लो। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या नतीजा निकाला हुजूर ने। तो सब ने उठा लिया, तो उठा के ऐन उस जगह ले आए जहां पर नस्ब करना था। हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से पकड़ा और वहां पर लगा दिया। तो अब अगर कोई पूछता ना कि हजरे अस्वद किसने लगाया है, हर कोई कहता कि हमने ही लगाया है। आखिरी फैसला यही था कि ये हम सब ने लगाया है। सुभान अल्लाह, क्या हिकमत है हुजूर की। बिल्कुल, ये हुजूर की कमाल हिकमत को जाहिर करता है। तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने कि मुंह में जुबान नहीं, नहीं नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो बिल्कुल इस वाकया के बाद हुजूर की इज्जत और मुकाम में मजीद इजाफा हो गया और लोग उनकी अजमत के कायल हो गए। वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का हर पहलू हमें सिखाता है कि किस तरह इंसाफ, हिकमत और सच्चाई से काम लिया जाए। तो नाजरीन, आज किस एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह हुजूर की ज़ात हिकमत और दनाई की मुस्तजमे थी। अल्लाह हमें भी उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में बात होगी। वस्सलाम।